وہ تقریباً 9:15 کے قریب آیا اور ڈور بیل کی آواز پر وہ بے اختیار نروس ہو گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سالار کی فیملی کے رد عمل سے خائف تھی۔ ایک ہمسائے کے طور پر بھی دونوں فیملیز کے درمیان بے حد رسمی تعلقات تھے، اور بعد میں ہونے والے واقعات نے تو یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی تھی۔ اسے کئی سال پہلے سکندر عثمان سے فوری طور پر ہونے والی گفتگو یاد تھی، اور شاید اس کے خدشات کی وجہ بھی وہی کال تھی۔ بیرونی دروازہ کھولتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ سکندر عثمان سمیت تینوں افراد اس سے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ملے تھے۔ وہ ان کے رویوں میں جس روکھے پن اور خفگی کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ فوری طور پر اسے نظر نہیں آئی۔ اماما کی نروننس میں کچھ کمی آئی۔ فرقان کے گھر ڈنر کے دوران اس کی یہ نروننس اور بھی کم ہوئی۔ انیتا اور طیبہ دونوں بڑے دوستانہ انداز میں نوشین اور اس سے باتیں کرتی رہیں۔ نوشین اور فرقان سالار کے والدین سے پہلے بھی مل چکے تھے، لیکن نوشین انیتا سے پہلی بار مل رہی تھی، اور دونوں کا موضوع گفتگو ان کے بچے تھے۔ وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک خاموش سامع کی طرح ان لوگوں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرقان کے گھر میں اس کی شادی یا اس کی ذات موضوع گفتگو بنے۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپسی کے بعد پہلی بار سکندر اور طیبہ نے سٹنگ روم میں بیٹھے اس سے بات کی، اور تب امامہ نے ان کے لہجے میں چھپی اس تشویش کو محسوس کیا جو امامہ کی فیملی کے متوقع رد عمل سے انہیں تھی۔ اس کا اعتماد ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اگرچہ انہوں نے کھلے عام امامہ کے سامنے ہاشم مبین یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ لوگ اب ولیمے کا فنکشن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں منعقد کرنا چاہتے تھے۔ وہ سالار کی رائے سننا چاہتی تھی، لیکن وہ گفتگو کے دوران خاموش رہا۔ جب گفتگو کے دوران خاموشی کے وقفوں کی تعداد بڑھنے لگی تو یکدم امامہ کو احساس ہوا کہ گفتگو میں آنے والی اس بے ربطی کی وجہ وہ تھی۔ وہ چاروں اس کی وجہ سے کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے۔ بالکل بیٹا، تم سو جاؤ، تمہیں سحری کے لیے اٹھنا ہوگا، ہم لوگ تو ابھی کچھ دیر بیٹھیں گے۔ اس کے نیند آنے کے بہانے پر سکندر عثمان نے فوراً کہا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نیند آنا بہت مشکل تھی۔ 2 دن پہلے جن خدشات کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سکندر عثمان ان دونوں کی شادی کو خفیہ ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فیملی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ وہ بہت دیر تک اپنے بیڈ پر بیٹھی ان خدشات اور خطرات کے بارے میں سوچتی رہی جو انہیں محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت وہاں اکیلے بیٹھے رہنا، پہلی بار اس نے سوچا کہ اس سے شادی کر کے سالار نے کتنا بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ جو بھی اس سے شادی کرتا وہ کسی نہ کسی حد تک خود کو غیر محفوظ ضرور کر لیتا، لیکن سالار سکندر کی صورت میں صورتحال اس لیے زیادہ خراب ہوتی کیونکہ اس کے ساتھ اس کے اس رشتے کا انکشاف ہونے کے چانسز زیادہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے تھے؟ اس نے سوچا، مجھے یا سالار کو جان سے تو کبھی نہیں ماریں گے۔ اسے اب بھی اندھا اعتماد تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی فیملی اتنا لحاظ ضرور کرے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے اور پھر سالار سے طلاق دلوا کر کہیں اور شادی کرنا چاہیں گے۔ اس کے اضطراب میں یکدم مزید اضافہ ہوا۔ سب کچھ شاید اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی یا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کرنے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مذہب میں تبدیلی کا معاملہ تھا۔ اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت پہلی بار سالار سے شادی کرنا اسے ایک غلطی لگی۔ وہ ایک بار پھر اسی کھائی کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی تھی جس سے وہ اتنے سالوں سے بچتی پھر رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ طیبہ نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے؟ سکندر عثمان نے جواباً کہا۔ وہ جانتے تھے طیبہ کا اشارہ کس طرف تھا۔ ہاشم مبین کو پتہ چل گیا تو اسی لیے تو اس نے کہا ہے کہ امامہ کو وہیں رکھے، لاہور میں، اسلام آباد نہیں لائے۔ ویسے بھی پی ایچ ڈی کے لیے تو اسے اگلے سال چلے ہی جانا ہے، تب تک تو کور ہو سکتا ہے یہ سب کچھ۔ سکندر عثمان نے اپنے گلاسز اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹنے والے تھے۔
طیبہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، مجھے تو بڑی عام سی لگی ہے امامہ، تمہارے بیٹے سے بہتر ہے۔ سکندر عثمان نے ترکی بترکی کہا۔ طیبہ کچھ ناراض ہوئیں۔ کیوں؟ سرار سے کس طرح بہتر ہے؟ وہ اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ خود ایمانداری سے بتائیں، ایسی کوئی بات ہے اس میں کہ 9 سال بیٹھا رہا وہ اس کے لیے؟ سکندر ہنس پڑے۔ اتنی ہنسی کس بات پر آ رہی ہے آپ کو؟ وہ چڑیں۔ سکندر واقعی بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں کیونکہ میرا بیٹا بڑا خوش ہے۔ اتنے سالوں بعد اس طرح باتیں کرتے دیکھا ہے اسے۔ میں نے زندگی میں کبھی اس کے چہرے پر ایسی رونق نہیں دیکھی۔ امامہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ میرے تو کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ اس کے سامنے کتنا شرمندہ رہتا تھا میں، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ طیبہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ نیند میں وہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر اسے کھینچ رہے تھے۔ رسیاں اتنی سختی سے باندھی ہوئی تھیں کہ اس کی کلائیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ ان کے ہر جھٹکے کے ساتھ وہ درد کی شدت سے بے اختیار چلاتی۔ وہ کہیں بازار میں لوگوں کی بھیڑ کے درمیان کسی قیدی کی طرح لے جائی جا رہی تھی۔ دونوں اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ بلند آواز میں کہے لگاتے ہوئے اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں سے ایک مرد نے جو اس کی کلائیوں میں رسی بندھی کھینچ رہا تھا، پوری قوت سے رسی کو جھٹکا دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس پتھریلے راستے پر گری۔ امامہ، امامہ، اٹس می، اٹھ جاؤ، سحری ختم ہونے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا۔ سالار اس کے پاس کھڑا نرمی سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہا تھا۔ سوری، میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا، سالار نے معذرت کی۔ وہ کچھ دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ گزرے ہوئے سالوں میں ایسے خواب دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی اور خوابوں کا یہ سلسلہ اب بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ کوئی خواب دیکھ رہی تھیں؟ سالار نے جھک کر گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اسے یوں لگا تھا وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب نیند میں نہیں تھی۔ تم کمبل لیے بغیر سو گئیں، سالار نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ امامہ نے چونک کر بیڈ پر پڑے کمبل کو دیکھا۔ وہ واقعی اسی طرح پڑا تھا۔ یقیناً وہ بھی رات کو کمرے میں سونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کمرے کا ہیٹر آن تھا، ورنہ وہ سردی لگنے کی وجہ سے ضرور اٹھ جاتی۔ جلدی آ جاؤ، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سٹنگ ایریا میں آئی تو وہ سحری کر چکا تھا اور چائے بنانے میں مصروف تھا۔ لاؤنج یا کچن میں اور کوئی نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے پہلے ہی برتن لگے ہوئے تھے۔ میں چائے بناتی ہوں۔ وہ سحری کی بجائے چائے کا مگ سحری کرنے کی بجائے مگ نکالنے لگی۔ تم آرام سے سحری کرو، ابھی اذان ہو جائے گی۔ میں اپنے لیے چائے خود بنا سکتا ہوں، بلکہ تمہارے لیے بھی بنا سکتا ہوں۔ سالار نے مگ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے واپس بھیجا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب لوگ سو رہے ہیں؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ ساری رات تو باتیں کرتے رہے ہم لوگ، اور شاید ہماری آوازوں کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہوتی رہیں۔ نہیں، میں سو گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت بجھا ہوا تھا۔ سالار نے محسوس کیا وہ اسے بہت اپسٹ لگی۔ کیا کوئی زیادہ برا خواب دیکھا؟ وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ خواب؟ وہ چونکی۔ نہیں، ایسے ہی۔ وہ کھانا کھانے لگی۔ صبح ناشتہ کتنے بجے کریں گے یہ لوگ؟ اس نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ یہ لوگ؟ کون سے لوگ؟ وہ تمہاری دوسری فیملی ہے اب۔ ممی پاپا کہو انہیں، اور انیتا کو انیتا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ وہ واقعی کل رات سے ان کے لیے وہی 2 لفظ استعمال کر رہی تھی۔ ناشتہ تو نہیں کریں گے، ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک اٹھ جائیں گے، 10 بجے کی فلائٹ ہے۔ سالار نے اس کی شرمندگی کو بھانپتے ہوئے بات بدل دی۔ صبح 9 بجے کی؟ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ صرف تم سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ پاپا کی کوئی میٹنگ ہے آج 2 بجے، اور انیتا تو اپنے بچوں کو ملازمہ کے پاس چھوڑ کر آئی ہے۔ چھوٹی بیٹی تو صرف 6 ماہ کی ہے اس کی، وہ بتا رہا تھا۔ چائے پیئیں گے؟ ناشتے کی بجائے وہ تم بنا دینا۔ میں ابھی نماز پڑھ کر آ جاؤں، پھر ان کے ساتھ ہی آفس کے لیے تیار ہوں گا اور انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ کر پھر آفس چلا جاؤں گا۔
سالار نے جمائی روکتے ہوئے چائے کا خالی مگ اٹھایا اور کھڑا ہو گیا۔ اماما نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم سو گے نہیں؟ نہیں، شام کو آفس سے آنے کے بعد سوؤں گا۔ تم چھٹی لے لیتے؟ اماما نے روانی سے کہا۔ سنک کی طرف جاتے ہوئے سالار نے پلٹ کر اماما کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا۔ سونے کے لیے آفس سے چھٹی لے لیتا، میرے پروفیشن میں ایسا نہیں ہوتا۔ تم سوئے نہیں رات کو اس لیے کہہ رہی ہوں۔ وہ اس کی بات پر جھمپ گئی تھی۔ میں 48 گھنٹے بغیر سوئے یو این کے لیے کام کرتا رہا ہوں، وہ بھی شدید گرمی اور سردی میں، ڈیزاسٹر ڈیزاسٹر اسٹرائکن ایریاز میں، اور رات کو تو ماں باپ کے پاس بیٹھا پرفیکٹ کنڈیشنز میں باتیں کرتا رہا ہوں۔ تھکتا کیوں؟ اذان ہو رہی تھی۔ اب پلیز مگ مت دھونا، مجھے ابھی اپنے برتن دھونے ہیں۔ اماما نے چائے کا مگ خالی کرتے ہوئے اسے روکا۔ وہ ٹی بیگ نکال کر ویسٹ باکس میں پھینکنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، دھوئیے۔ سالار نے بڑی خوش دلی کے ساتھ مگ سنک میں رکھا اور پلٹا۔ وہ کوڑے دان کا ڈھکن ہٹاتے ہوئے فک ہوتی رنگت کے ساتھ ٹی بیگ ہاتھ میں پکڑے کسی بت کی طرح کھڑی تھی۔ سالار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کوڑے دان کے اندر پڑی اس چیز کو جس نے اسے یوں شاکڈ کر دیا تھا۔ نان الکوہلک ڈرنک، وہ مدھم آواز میں کہتے ہوئے کچن سے باہر نکل گیا۔ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ اسے یقین تھا وہ اس کوڑے دان کے اندر پڑے جنجر بیئر کے اس خالی کین کو وہاں سے نہیں دیکھ سکتا تھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کے باوجود اس کو پتا تھا کہ وہ کیا چیز دیکھ کر سکتے میں آئی تھی۔ اس نے جنجر بعد میں پڑھا تھا، بیئر پہلے، اور یہ سالار سکندر کا گھر نہ ہوتا تو اس کا ذہن پہلے نان الکوہلک ڈرنکس کی طرف جاتا، مگر یہاں اس کا ذہن بے اختیار دوسری طرف گیا تھا۔ جھک کر ٹی بیگ پھینکتے ہوئے اس نے نان الکوہلک کے لفظ بھی کین پر دیکھ لیے تھے۔ کچھ دیر وہیں کھڑی وہ اپنی ندامت ختم کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں، اور سالار کو بھی واقعی کرنٹ لگا تھا۔ وہ دونوں اپنے درمیان اعتماد کا جو پل بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کبھی ایک طرف سے ٹوٹ رہا تھا، کبھی دوسری طرف سے۔ اس نے آخری بار شراب 8 سال پہلے پی تھی، لیکن وہ انرجی اور نان الکوہلک ڈرنکس تقریباً ہر رات کام کے دوران پیتا تھا۔ اماما کو ویسٹ باکس کے پاس شاکڈ دیکھ کر اسے یہ جاننے میں سیکنڈز بھی نہیں لگے تھے کہ ویسٹ باکس میں پڑی کون سی چیز اس کے لیے شاکنگ ہو سکتی ہے۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا، اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والے سالار سکندر سے واقف نہیں تھا۔ لیکن وہ ایک فرد جو 2 دن پہلے اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھیں۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر اماما کو بری الذمہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈروب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا تھا۔ اماما کو یکدم اپنے کانوں کے بندے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگز کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگز اٹھا کر اماما کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگز کانوں میں پہنے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں ہے،
اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔